لاہور سمیت پنجاب بھر میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی، چیف ایگزیکٹو انجینئر لیسکو شاہد حیدر نے خصوصی ہدایات جاری کر دیں۔ ترجمان لیسکو کے مطابق صارفین بارش کے دوران بجلی کی تنصیبات سے دور رہیں، بجلی معطل ہونے کی صورت میں لیسکو عملے کے آنے کا انتظار کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 3 روزہ دورہ اسلام آباد۔ مریم نواز 3 روز مری میں قیام کریں گی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور پرویز رشید بھی ہمراہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ صوبے کے انتظامی امور اور آئندہ بجٹ کے حوالے سے مختلف ملاقاتیں کریں گی۔ 5 ماہ میں مہنگائی 37 سے 11% پر آگئی۔ بلومبرگ، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹس نون لیگ کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کہتی ہیں انتشاری ٹولے کے سرغنہ کا مشن خود کو اور اپنی بیوی کو جیل سے نکالنا ہے۔ ان کی پاکستان مخالف مہم کا ایجنڈا صرف NRO ہے۔ آلودگی کے خطرات اجاگر کرنے کے لیے آج دنیا بھر میں ماحولیات کا دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل۔ پاکستان میں جمع ہونے والے فضلے میں 5 سے 10% پلاسٹک کا کچرا شامل۔ پلاسٹک کچرے کا انسانوں میں بیماریاں پھیلانے میں بڑا کردار۔ عید قرباں کی آمد ضلع انتظامیہ فیلڈ میں متحرک۔ اسسٹنٹ کمشنرز کے مویشی منڈیوں کے دورے، صاف پینے کے پانی، بیٹھنے کے انتظامات، صفائی، لائٹس کی تنصیب اور پارکنگ کا جائزہ لیا۔ ڈی سی رافع حیدر نے کہا شہر میں غیر قانونی سیل پوائنٹس قائم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ ضلع انتظامیہ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں غیر قانونی سیل پوائنٹس قائم۔ بیوپاریوں نے سڑک پر ہی جانور فروخت کرنا شروع کر دیے۔ منڈی میں جانے والا راستہ اور مین ملتان روڈ پر ٹریفک بلاک۔ غیر قانونی سیل پوائنٹس کے خلاف کارروائی نہ ہو سکی۔ بڑی عید کی بڑی تیاریاں، شہر کے مختلف علاقوں میں مویشی منڈیاں سج گئیں۔ شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں بھی مہنگائی کا راج برقرار ہے۔ قربانی کے جانوروں کی ریٹ آسمان پر پہنچ گئے۔ قربانی کے جانوروں کی قیمتیں سن کر شہری پریشان ہیں۔ بڑی عید پر پاکستان ریلوے کا عوام کے لیے بڑا تحفہ۔ عوام کی سہولت کے لیے 3 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ۔ 2 ٹرینیں کراچی سے لاہور اور پشاور کے لیے چلائی جائیں گی۔ تیسری ٹرین کوئٹہ سے راولپنڈی کے لیے چلے گی۔ پنجاب حکومت کا عید الاضحیٰ پر صفائی پلان، محکمہ بلدیات نے تیاری شروع کر دی۔ صفائی کے انتظامات کے لیے کنٹرول روم قائم کرنے کا فیصلہ۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سے اضافی مشینری افرادی قوت کے لیے بھی تجاویز طلب کر لی۔ وابڈا بھی ایکشن میں آ گیا۔ وابڈا کا نام استعمال کرنے والی تمام ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی FIA کے ذریعے کرائی جائے گی۔ وابڈا کا غیر قانونی طور پر نام استعمال کرنے والی سوسائٹیز میں گجرانوالہ، فیصل آباد، سرگودا، قصور، شیخوپورہ زون شامل۔ ہائر ایجوکیشن کے بجٹ میں اضافہ نہ کرنے پر اساتذہ کا احتجاج۔ فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ اساتذہ نے حکومت کو دھرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ لیسکو ملازمین کی تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافے کے لیے ہڑتال جاری۔ پاکستان ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کا پریس کلب کے باہر احتجاج کا بھی اعلان۔ جنرل سیکرٹری ہائیڈرو یونین نے کہا کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تنخواہوں میں اس تناسب سے اضافہ نہیں ہو رہا۔ عید بونس دینے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ بزرگ اور خواتین قیدیوں کے لیے عید سے قبل بڑی خوشخبری۔ قیدیوں کی سزا میں کمی اور رہائی کے لیے اسمبلی تیار۔
عید سے قبل کابینہ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ 2/3 سزا مکمل کرنے والے قیدی مستفید ہوں گے۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب نور الامین مینگل کا سینٹرل جیل لاہور کا دورہ، کچن، ہسپتال، قیدیوں کے بیرکس کا معائنہ، کھانے کا معیار چیک کیا۔ 7 سال بعد پنجاب کی جیلوں کی بھی سنی گئی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلوں کے لیے 53 کروڑ سے زائد کے فنڈز جاری۔ فنڈز جیلوں کی سیکیورٹی اور مانیٹرنگ پر خرچ ہوں گے۔ جیل حکام کا کہنا ہے فنڈ سے جیلوں میں نصب کیمروں، سامان چیکنگ، سکینرز، انٹرنیٹ اور نئے SLA معاہدے کیے جائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، جسٹس شاہد کریم نے اسموک کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ مردہ مرغی کا گوشت فروخت کرنے والے پوائنٹس کو مستقل طور پر سیل کرنے کا حکم دے دیا۔ چولٹن مارکیٹ کا کچرا کہاں تلف ہوتا ہے، اس کی تفتیش کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ PHS سرکاری پارکس کی دیکھ بھال کی رپورٹ پیش کرے، تحریری حکم جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا صدارتی آرڈیننس کے خلاف درخواست پر تحریری حکم جاری۔ صدارتی آرڈیننس کی آئینی حیثیت کا تعین کرنا ضروری ہے۔ چیف جسٹس مناسب سمجھیں تو درخواست کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیں۔ جسٹس شاہد کریم نے الیکشن ٹرائیبیونل کے لیے ریٹائرڈ جج مقرر کرنے کے خلاف درخواست پر تحریری حکم جاری کیا۔ ترکیہ کے سفیر ڈاکٹر محمد فقاسی کا ہائی کورٹ بار کا خیر سگالی دورہ۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اسد منظور بٹ نے سفیر کا خیر مقدم کیا۔ ہائی کورٹ بار کے عہدیداروں اور سینئر وکلاء بھی ہمراہ موجود تھے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات سے وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی ملاقات۔ تعلیمی اداروں میں نیوٹریشن پروگرام کے آغاز اور ہیلتھ سروسز کی فراہمی پر تبادلہ خیال۔ نیوٹریشن پروگرام میں خوراک کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کرنے پر اتفاق۔ صوبائی وزراء کا پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد ماڈل کو تمام اسکولوں تک پھیلانے کا عزم۔ ملاوٹ مافیا کے گرد گھیرا تنگ، محکمہ خوراک و پنجاب فوڈ اتھارٹی کا شاہ عالم مارکیٹ میں چھاپا۔ جعلی مسالہ جات بنانے والی فیکٹری پکڑ لی، 3400 کلو جعلی مسالہ جات طلب۔ وزیر خوراک بلال یاسین نے کہا ملاوٹ مافیا کی پنجاب میں کوئی جگہ نہیں ہے، کاروبار جڑ سے اکھاڑ کے سخت سزائیں دی جائیں گی۔ ٹرائل کورٹس میں چالان تاخیر سے جمع کرانے کا معاملہ۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ سے سینئر پولیس افسروں کی ملاقات۔ فوکل پرسنز تعینات کرنے کا فیصلہ، منشیات سمیت کیسز کے زیر التوا چالان عدالتوں میں جمع کرانے پر اتفاق۔ FIA لاہور کا ٹاؤٹ مافیا کے خلاف آپریشن۔ گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس کے باہر سے 2 ایجنٹ گرفتار۔ ایجنٹ امجد اور علی اسلم پاسپورٹ بنوانے کے لیے شہریوں سے رقوم بٹور رہے تھے۔ کارروائی انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل کی ٹیم نے کی۔ ای چلاننگ میں سینچری مکمل کرنے والی کوسٹر پکڑی گئی۔ بس ڈرائیور نے 99 مرتبہ ٹریفک سگنل، 10 ای چلان، دھواں چھوڑنے اور 8 مرتبہ لین لائن کی خلاف ورزی کی۔ بس ڈرائیور نے 117 مرتبہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی۔ 86,500 روپے جرمانہ عائد۔ گاڑی تھانہ گڑھی شاہو میں بند۔ ٹریفک پولیس شہریوں کی سہولت اور منظم ٹریفک کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ CTO کا DC لاہور کے ہمراہ مختلف چاکنگ پوائنٹس کا دورہ۔ ٹیپا کارپوریشن اور متعلقہ سرکل افسران کی بریفنگ۔ ٹریفک کی روانی کے لیے چاکنگ پوائنٹس کی سفارشات زیر بحث۔ CTO نے کہا شہریوں کو ٹریفک کی وجہ سے کوئی دشواری پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ شہر میں 1 وے پوائنٹس پر ٹائر کلرز لگائے جا رہے ہیں۔ پولیس آپریشنز ونگ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سرگرم۔ 971 گینگز کے 2157 ملزم گرفتار۔ مختلف علاقوں میں درج ہونے والے 6039 مقدمات ٹریس۔ ملزموں سے 53 کروڑ 61 لاکھ روپے سے زائد کا مال مسروقہ برآمد۔
آرگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے مصروف عمل، ملزموں سے برآمد ہونے والا لاکھوں مالیت کا مال مسروقہ اصل مالکان کے سپرد کر دیا۔ ڈی آئی جی عمران کشور نے مال مسروقہ تقسیم کیا۔ لاہور پولیس شہداء کے اہل خانہ غازیوں کی ویلفیئر کے لیے متحرک ڈسٹرکٹ ویلفیئر فنڈ سے 1494 پولیس ملازمین کو 3 کروڑ 50 لاکھ روپے مالی امداد جاری کی گئی۔ 15 شہداء کے خاندانوں کو گھر خرید کر دیے گئے۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ نے کہا 400 سے زائد پولیس ملازمین کو غازی کے اعزاز سے نوازا گیا۔ مہنگائی کی لہر برقرار، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول، حکومت عوام کو ریلیف دینے کی بجائے مہنگائی کے تحفے دینے لگی، عوام کے لیے سستی اشیاء کا حصول خواب بن گیا، سبزی دالیں پھل سب کچھ ہی مہنگا ہو گیا، خود ساختہ مہنگائی نے غریب عوام کا جینا مشکل بنا دیا۔ پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں استحکام، مرغی کا گوشت 423 روپے کلو سے نیچے نہ سکا، فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت بھی 237 روپے پر برقرار ہے، مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 6990 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ پولیو کے قطرے پلائیں، بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچائیں، لاہور سمیت 6 اضلاع میں پولیو مہم کا تیسرا روز، پولیو ٹیمیں گھر گھر قطرے پلانے میں مصروف، لاہور میں 14,000 سے زائد پولیو ورکرز مہم کا حصہ ہیں۔ دریائے ستلج پر میگا پری فلڈ موک ایکسرسائز، کمشنر لاہور، ضلع انتظامیہ سمیت پاک فوج اور رینجرز افسران کی شرکت، موک ایکسرسائز میں ریسکیو 1112 کی بوٹس اور ڈرائیورز نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ کمشنر زید بن مقصود نے کہا فلڈ 2023 میں ہنگامی انتظامات بہترین تھے، پچھلے سال کی کسی بھی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ اور موسم نے بدلی کروٹ، ہیٹ ویو کا قہر لگا تھمنے، سورج اور بادلوں میں بھی آنکھ مچولی جاری، شہر کا پارہ 41 ڈگری تک جانے کا امکان، محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں آندھی جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان۔